یہ خدا کی ایک بڑی قدرت ہے۔ صلیب خدا اور انسان کے درمیان صلح کا نشان ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی پیشی بروز جمعۃ المبارک صبح سویرے موجودہ وقت کے مطابق 6 بجے سے پہلے ہوئی تھی۔ صبح 6 بجے سے 9 بجے کے درمیان یروشلیم کے نزدیک ایک پہاڑی گلگتہ پر صلیب دے دیا گیا تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی زبان مبارک سے چند کلمات ادا کیے تھے، جنہیں 7 صلیبی کلمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ جو یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان اس کے 23ویں باب اور اس کی 34ویں آیت میں مدرج ہے۔ اس صلیبی کلمہ کی تقسیم صلیبی کلمات کی تقسیم 2 حصوں میں ہم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی پہلے 3 جو کلمے خداوند یسوع المسیح نے ادا کیے تھے وہ بنی نوع انسان کی ذات کے لیے تھے، جبکہ آخری 4 کلمات جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کی اپنی ذات کے لیے تھے۔ اس پہلے کلمے کا عدد 1 ہے اور خداوند یسوع المسیح نے جو سب سے پہلا لفظ صلیب پر ادا کیا تھا وہ اے باپ تھا، اور ہم اسے معافی کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ عزیزوں، خداوند یسوع المسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا، اور اس اختیار کو اپنی زمینی زندگی میں تبلیغی دوروں کے دوران متعدد بار یسوع المسیح نے بذات خود استعمال کیا تھا، جس کا حوالہ ہمیں مقدس کے انجیلی بیان اور اس کے 9ویں باب کی 2 آیت میں ملتا ہے، جب لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر ڈال کر لائے تھے۔ یسوع المسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر یہ فرمایا کہ بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع المسیح نے زمین پر سب سے پہلے اس شخص کے گناہ معاف کیے اور پھر اسے تندرستی عطا فرمائی۔ عزیزو، یہ معجزہ اس لیے ہوا تاکہ دنیا جان لے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جو ہی یسوع المسیح کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا تو اسی گھڑی وہ مفلوج اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا، وہ تندرست ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یقین دہانی پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح گناہ معاف کرنے کے اختیار کو بذات خود بھی استعمال کرتے تھے۔ یاد رکھو، جتنے بھی عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا ماں سوائے یسوع المسیح کے، لیکن مصلوبیت کے موقع پر وہ باپ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ عزیزوں، اس میں ایک خاص بھید یہ تھا کہ ان لوگوں نے یسوع المسیح کو رد کر کے باپ کا گناہ کیا تھا۔ یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کے 8ویں باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آپ سے اس دنیا میں نہیں آیا تھا بلکہ باپ نے اسے بھیجا تھا، اس لیے وہ لوگ یسوع المسیح کی بجائے خدا باپ کے قصوروار تھے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس نے خدا کہنے کی بجائے آئے باپ کہہ کر ان لوگوں کی شخصی سفارش کی تھی۔ اس موقع پر اس نے بیٹا ہونے کا حق استعمال کیا تھا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے
اور बाप के दाहिने हाथ पर तख्त पर बैठा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बेटे को ही खुदा तक रसाई हासिल है, क्योंकि वो खुदा के साथ तख्त पर बैठा हुआ है। इसके बाद हम दूसरी बात ये देखते हैं कि सिफारिश, इस कलमे की नीयत सिफारिशी है। सिफारिश अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए की जाती है। सिफारिश कौन आदमी कर सकता है? सब लोगों को यह हक हासिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ वही जिसको खुदा तक रसाई है। हम अपने जमीनी मामलात में ये देखते हैं कि एक जमीनी बादशाह हो और उसके दरबार में बगैर इजाजत के वजीर भी दाखिल नहीं होता, लेकिन बेटा हर वक्त आजादी के साथ अंदर आ जा सकता है। बेटे को दरवाजा खटखटाकर अंदर आने और जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि बेटे को हक होता है कि वो बाहर से बगैर इजाजत के अंदर आ जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेटे होने का हक इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि मैं खुदा और इंसान का दरमियानी हूं। पौलुस रसूल इसके बारे में यूं लिखता है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान बना। यीशु मसीह ने बजाते खुद फरमाया, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अजीजों, यहूदी रहनुमा खुदावंद यीशु की खिदमत का आगाज से ही परेशान थे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी तालीम, मौजज़ात और बिलखसूस लोगों के गुनाह माफ करके साबित करते थे कि वो खुदा का बेटा है और खुदा का कलमा होने के नाते खुदा में से है। यहूदियों के नजदीक यीशु अल मसीह अपने इस दावा की वजह से ही वाजिबुल कत्ल ठहरे थे। यही वो बुनियादी इल्जाम था जिसकी वजह से यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया। लेकिन जब यहूदियों ने यीशु अल मसीह को सलीब पर लटका दिया तो उसने वहां पर भी आए खुदा कहने के बजाय आए बाप कहकर इब्ने खुदा होने का बरमला ऐलान कर दिया। जो तीसरी बात हम इस कलमा की बदौलत सीखते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह के कौल और फेल में बड़ी मुताबिकत थी। इस कलमे के जरिए उसने बाअमल उस्ताद होने का सबूत पेश किया। अपनी तालीम के आगाज में उसने पहाड़ी वाज पेश किया। उसने फरमाया, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वाले के लिए दुआ करो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उसके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनके लिए दुआ करो। अजीजों, शरा के आलम, सरदार काहिन, यहूदी कौम, रोमी लीडर्स, रोमी सिपाहियों ने यीशु को गिरफ्तार करके एक कम 40 कोड़े मारे, हाथ और पांव में कील ठोंक कर सलीब पर चढ़ा दिया। तकलीफ, दर्द, जान कनी के इस आलम में यीशु ने अपने सब सताने वालों और दुश्मनों के लिए दुआ करके दिखा दिया कि उसकी तालीम खाली अल्फाज पर ही नहीं बल्कि अमल पर मबनी है। जितने भी यीशु अल मसीह को जिस्मानी अजियत पहुंचा रहे थे, इन लोगों के बारे में खुदा ने खुद फरमाया कि ये नहीं जानते कि क्या करते। दुनियावी तौर पर ये शरा के आलिम थे, उस्ताद थे, मगर रूहानी तौर पर वो तमाम शख्स जो थे वो मुर्दा दिल थे। उनकी रूहानी आंखें बंद होने की वजह से वो मसीह की मुखालफत पर उतर आए थे। बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है तो वो आंखें रखते हुए भी ना देखेंगे। पतरस रसूल इन्हीं लोगों के बारे में फरमाता है कि तुमने ये काम नादानी से किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर
پہلا کام کیا کہ جو گناہ ان کے ذمہ تھا اس کی عام معافی کرا دی تاکہ آئندہ زندگی میں انہیں سزا نہ ملے۔ کلیسیا کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کلمے کے وسیلہ سے؟ جیسا اس دنیا میں ہمارا مسیح تھا ویسا ہی اس کی کلیسیا کو ہونا چاہیے۔ یسوع المسیح خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ یسوع المسیح کے شاگردوں نے بھی اپنے رہبر کی طرح ہی اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ سطفنس شہید جو کہ مسیحی دنیا میں پہلا شہید ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب لوگ سطفنس کو شہید کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، تو اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں بائبل کی تاریخ میں اور ابتدائی کلیسیا کی تاریخ میں سے ہمیں ملتی ہیں۔ یسوع کے اس کلمے کی بدولت زمین کی انتہا تک لوگوں نے نجات پائی ہے۔ جس طرح مسیح اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا تھا، اسی میں ہم بھی اسی لیے ہم بھی اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں۔ بمطابق بائبل مقدس، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کے 3 باب اور اس کی 16 آیت میں